قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیٹی ہونا ہرگز جرم نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو وہ عزت، مقام اور حقوق دیے ہیں جو پہلے کسی معاشرے میں نہیں تھے۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام کی آمد۔ اسلام سے پہلے کے دور میں، جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے اور یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو شدت سے منع کیا اور اس کی مذمت کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا اس ذات کو برداشت کر کے اسے رکھا جائے یا اسے مٹی میں دبا دیا جائے؟ دیکھو وہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آیت اس دور کے جاہلانہ رویے کی مذمت کرتی ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کے لیے سخت لعنت ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیٹیوں کا مقام۔ قرآن و حدیث نے بیٹیوں کو عزت اور احترام کا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت۔ بیٹیوں کی پرورش، تعلیم اور تربیت کرنے والے کے لیے احادیث میں بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے حقوق ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بھی ہوں تو بھی جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ رویہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بیٹی کا کتنا بلند مقام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں بیٹی ہونا ہرگز کوئی جرم نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا شرف ہے جس پر والدین کو دنیا اور آخرت میں اجر ملتا ہے۔ بیٹی رحمت، محبت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں اور انہیں وہ تمام حقوق دیں جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں۔